الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جمعہ والے دن ویسے بھی درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے، سب لوگ اونچی آواز سے پڑھیے، آج جمعہ بھی ہے۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ پچھلے جمعے آپ کو جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی تھیں، جمعے کے دن کی مناسبت سے، اور جمعہ کتنا اہم دن ہے، باقی ایام میں تمام دنوں کا سردار، اس کے بے شمار فضائل کچھ میں نے آپ کو بتائے تھے پچھلے جمعے، جمعۃ الوداع بھی تھا پچھلے جمعہ کو، اسی حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جمعے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے واقعات بھی منسوب ہیں، کیونکہ جمعہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی پڑھایا کرتے تھے، خطبہ آپ ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو بہت سارے ایسے حضور کے واقعات ہیں جو جمعے کے ساتھ مختص ہیں، جمعے کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ کچھ میں نے آپ کو بتائے بھی تھے، کچھ اور بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک میں نے واقعہ آپ کو وہ بتایا تھا کہ جس میں وہ تجارتی قافلہ مدینہ شریف میں آ کے ٹھہرا تھا، اور صحابہ کرام چیزیں خریدنے کے لیے اٹھ کے حضور کا خطبہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ پہلے وہ چیزیں ہم لے لیں اور اس کے بعد پھر آ کے حضور کا خطبہ سن لیں گے۔ تو اللہ پاک اس پر کتنا ناراض ہوا تھا، یعنی حضور نہیں ناراض ہوئے تھے، جن کا خطبہ چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ کرام، اللہ پاک ناراض ہو گیا اس بات پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حالانکہ جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ لوگ بھی آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ نماز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے ہیں سارے لوگ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تو جمعے کی نماز کے لیے بھی جو آتا ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے۔ تو وہاں جو صحابہ کرام آئے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سننے کے لیے، تو وہ بھی تو جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ کی نماز کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اللہ پاک کو صحابہ کرام کا اٹھنا جو ناگوار گزرا تھا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو اللہ کے لیے آئے تھے
اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ کے گھر مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اللہ پاک غصہ اس پہ آنا چاہیے تھا۔ ان ساری باتوں میں سے کسی بات پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ ناراضگی کا اظہار ایک بات پر فرمایا کہ یہ آپ کو اکیلا یہاں پر چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے۔ اتنا خیال بھی ان کو نہیں آیا تھا کہ آپ کو اکیلا انہوں نے چھوڑ دی ہے، اس بات پہ غصہ آیا تھا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی یہ نہیں ہے کہ حضور اللہ سے بڑے ہیں، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، لیکن خود اللہ پاک نے ان کو اتنا درجہ دیا ہوا ہے، یہ سارے مقامات اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ کوئی ہماری جذباتی باتیں نہیں ہیں دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، تو وہ میں تراویح میں بھی سنا رہا تھا، تو میرا خیال اسی طرف جا رہا تھا اس وقت بھی۔ یہ ساری باتیں جو حضور کے مقام اور مرتبے کی ہم کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذباتی لوگ ہیں، حضور کے ساتھ ان کا تعلق اور عشق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جذبات میں آ کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں نے اسی لیے قرآن کا یہ رکوع، اس کا آدھا رکوع میں نے پڑھا ہے، حالانکہ پورا پڑھنے کو دل کر رہا تھا۔ وہ آدھا رکوع بھی میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کو کون سا مقام اور مرتبہ تمہیں دینا چاہیے۔ یعنی اللہ پاک نے ہم کو سکھایا ہے باقاعدہ قرآن کریم میں کہ میرے حبیب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور تم جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو تو تمہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ تمہاری کامل حاضری ہو میرے حبیب کے دربار میں۔ قرآن سے بڑا کلام تو کوئی نہیں ہے نا، قرآن سے سچا کلام بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے سچا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کرنے کے حوالے سے اللہ سے زیادہ مضبوط بات کس کی ہو سکتی ہے، سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ یقینی بات ہے کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ ہی سب سے بڑا سچا ہے، اسی کا کلام سب سے زیادہ سچا ہے۔ تو قرآن میں اللہ پاک کیا چاہتا ہے اور ہم کو اللہ پاک کیا تعلیم فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے دربار میں جب آیا کرو تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ ادب بہت بڑی چیز ہے نا دوستو، ادب۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ ابھی میں نے آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو، ان کو پیچھے کرنے کی خواہش دل میں نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ سے مقدم ہے اور دونوں ہمیشہ مقدم رہیں گے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی، دونوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، نبی کے سامنے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو، ان سے سبقت لے جانے کی کوشش مت کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اگر یہ کرو گے دو چیزیں تو اللہ سے، اس کا مطلب ہے نہیں ڈرتے ہو تمہیں یہ دونوں کام کرنے ہوں گے، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اگر تم نہیں کرو گے اور تمہارے دل میں بھی کوئی خیال ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، وہ تمہارے دلوں کو بھی جان لے گا۔ اگر ظاہر نہیں بھی کرو گے کوئی بات، مثلا میرے محبوب کے بارے میں اگر تمہارے دل میں کوئی نرم خیال ہے یا کوئی نقص والا خیال ہے تو بے شک ہے تمہارے دل میں ہے، لیکن تم کسی وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتے تو بے شک نہ کرو، کیونکہ اللہ تو دل کے حال بھی جاننے والا ہے نا، وہ تمہارے دل کے حال کو بھی جان لے گا۔ اس لیے دلوں کو بھی صاف رکھنا ہے حبیب کی بارگاہ میں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے، سبقت لے جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے ان سے۔ اور آگے ایک اور کیا حکم فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا مت کرنا، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول،
کجہر بعضکم لبعض، اور نہ یہ کرنا کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا پکارتے ہو، کہیں بھول کے میرے حبیب کو اس طرح نہ پکار دینا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے بعض ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بعض کو پکارتے یعنی ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طرح اس انداز میں میرے حبیب کو کبھی مت پکار دینا۔ ایک تو یہ کہ آواز نہیں اونچی ہونی چاہیے، آواز نیچی ہونی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں۔ اب بھی نا جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، روضہ شریف کی حاضری جب ہوتی ہے، مواجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں سارے، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا السلام علیک ایھا النبی، حکم بھی ہے وہاں پر سلام پیش کرنا ہے آپ نے۔ اور وہاں کے بارے میں تو اگر یہاں سے ہم سلام پڑھتے ہیں تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں ہمارا سلام، یہاں سے جو ہم پڑھتے ہیں دور دراز سے، یہ نہیں۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ خود حضور سنتے ہیں یہ ہمارا سلام۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ خود نہیں سنتے ہیں، البتہ اللہ پاک نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں پوری کائنات میں، جہاں بھی کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتا ہے، فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ تم نے اس کا سلام یہاں سے اٹھانا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کے نام اور اس کے ولدیت کے نام کے ساتھ اور اس کے علاقے کے نام کے ساتھ پیش کر دینا۔ مطلب جو بھی ہو، چلیں اس طرح پہنچے یا اس طرح پہنچے، پہنچتا تو ہے نا ہمارا سلام۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم جو بھی یہاں پر صلاۃ السلام یا درود السلام پڑھتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، جیسے بھی پیش ہو، اس پہ کیا بات کرنی۔ تو بہرحال اس میں اختلاف تو ہے کہ دور سے جو پڑھتے ہیں وہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں جو روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ کوئی علماء کا اختلاف ہے، سارے علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہاں پر سنہری جالیوں کے سامنے جو کھڑے ہو کے آپ درود السلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، وہ فرشتے نہیں پہنچاتے بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں وہاں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قاضی احمد زندہ باد۔ تو وہاں پر حضور خود سنتے ہیں، اس لیے وہاں پر بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے حاضری جب ہوئی تھی، بہت دفعہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے، لیکن ایک دفعہ جب گیا تو اس طرح ہی مواجہ شریف کے سامنے، وہ ایسے ہے نا کہ جو لوگ نہیں گئے ہوئے ان کے لیے میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو جس طرح یہ محراب ہے، آپ اگر اس کو محراب مسجد نبوی کا محراب سمجھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف نا، یہ یہاں یہ سامنے جو کھڑکی نظر آ رہی ہے پیچھے والی، اس جگہ روضہ شریف ہے۔ ادھر دروازے ہے جدھر سے لوگ آتے ہیں اسلام کرنے والے، اب محراب اس طرف ہے، کعبہ اس طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف ادھر اس جگہ ہے، تو یہاں سے گزرتے ہیں، ادھر سے باہر نکل جاتے ہیں، یہاں روضہ شریف کے سامنے سلام، ادھر منہ، یعنی جب روضہ شریف مواجہ شریف کی طرف یا جالیوں کی طرف جب منہ کرتے ہیں یہاں سے، تو قبلہ جو ہے وہ پیٹھ کے پیچھے آ جاتا ہے آدمی گھوم جاتا ہے کعبے والی طرف، جس طرح میں بیٹھا ہوں اس رخ پہ سلام پیش کرتے ہیں، کعبہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں یہاں کھڑا تھا مواجہ شریف کے سامنے، اور سلام اکثر یاد ہے مجھے، ویسے بھی زبانی یاد ہے اعلیٰ حضرت کا سارا سلام جو ہے، تو حضرت صاحب نے اس پر تضمینیں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میرے ذہن میں تھیں، تو مجھے خیال آیا کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ یہاں پر حضور سنتے ہیں، تو یہاں پر وہ سلام پیش کر دیتا ہوں، سارا آہستہ آہستہ پڑھ دیتا ہوں، حضرت صاحب کی بھی حاضری ہو جائے گی کہ ان کا لکھا ہوا سلام ہے، تضمین ہے، اور اعلیٰ حضرت کا سلام ہے جس پر تضمین ہے، تو اعلیٰ حضرت کی طرف سے بھی حاضری ہو جائے گی اور میری اپنی بھی ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ مجھے پتا تھا کہ آواز اوپر لکھا بھی ہوا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا قرآن کریم کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت رکھنا، ان کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھنا، نیچا رکھنا، یہ اوپر اب بھی روضہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہاں پر جہاں سلام پیش کرتے ہیں وہ بھی سامنے تھی، میرے ذہن میں بھی تھا کہ یہاں بے ادبی ہوتی ہے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، تو میں
راستے میں نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ یہاں سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں نا، سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، پھر اور پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ جو وہاں پر پہرے دار یا چوکیدار ہوتے ہیں وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے وہاں پر، تو وہ ہمارے تو جذباتی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کھڑا اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرک ہے اور بدعت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ انتظامی حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے جتنی مخلوق پیچھے سے آ رہی ہے انہوں نے سلام کرتے ہوئے آگے گزرنا ہے تاکہ پیچھے سے اور لوگ آ رہے ہیں، تو وہ انتظامی حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں راستے میں مت کھڑے ہوں، اگر تھوڑا سا آپ پیچھے ہو گئے یعنی مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں، جتنی دیر مرضی آپ کھڑے رہیں، کچھ بھی نہیں کہتے وہ۔ تو یہ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں راستہ ہے، یہاں نہیں یہ رکنے دیتے، تو میں اسی طرح پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا، جو قبلے والی دیوار ہے مسجد کی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بالکل پیچھے۔ اب میرے سامنے سے سارے لوگ گزر کے جا رہے ہیں، تو پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ سلام اتنا میں صرف اونچا پڑھ رہا تھا، آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود بھی یہ نہیں، اس کی آواز مشکل سے آ رہی تھی، اتنی دھیمی، اب یہ سرگوشی سے تھوڑا سا اونچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، علماء اہل سنت۔ ملی تو اب یہ نہیں، جو میں وہاں پر کھڑا تھا راستے میں کسی کے لیے رکاوٹ بھی نہیں بن رہی تھی، پیچھے ہو کے کھڑا تھا، مسجد نبوی کی جو قبلہ والی دیوار ہے یہ پیچھے والی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا، آگے سارا راستہ موجود تھا، تو مجھے وہ پہرے داروں نے کچھ بھی نہ کہا، نہ روکا انہوں نے، نہ مجھے یہ کہا کہ جاؤ۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ انتظامی حوالے سے جو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں وہاں سے، اگر آپ راستے میں نہیں کھڑے ہیں، پیچھے ہو کے کھڑے ہیں، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کہتے، رخ تو مواجہ شریف کی طرف ہی ہوتا ہے، بے شک پیچھے ہو جائیں آپ۔ تو میں بہت یہ قبلہ حضرت صاحب کا بہت آہستگی کے ساتھ سلام پیش کر رہا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے ادب کے ساتھ، ظاہر ہے وہاں سے زیادہ ادب، یہاں بھی ہم سلام پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ، بادب طور پہ سلام پیش کرتے ہیں، تو وہاں جو اصل جو حضور کی بارگاہ ہے وہاں پر تو ادب کی بات ہی نہ پوچھے نا۔ تو میں صرف اتنی سی آواز میں وہ پڑھ رہا تھا کہ بمشکل وہ آواز صرف ایسے بھی میرے کانوں میں صرف آواز آ رہی تھی، یعنی میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید ساتھ والے بندے کو بھی آواز نہیں آ رہی، اتنا آہستہ پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ترکی والے بھی نا بہت اہل محبت لوگ ہیں، میرے ساتھ ایک ترکی کے کوئی بہت بڑے شیخ کھڑے تھے، وہ بھی اسی طرح میری طرح ہی پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، ان کی بھی بڑی عمر تھی، تو زیادہ دیر کھڑا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، ویسے بھی وہاں آپ جانتے ہیں کہ رہائش دور ہوتی ہے، مسجد نبوی میں آنا جانا تو تھک بھی جاتا ہے آدمی، تو سلام تھوڑا لمبا تھا، تو وہ میں ٹیک لگا کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح میری طرح ہی بالکل میرے ساتھ جڑے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے پڑھ رہے تھے، کچھ ہونٹ ہلتے ہوئے ان کے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جب ایک دو تسبیحیں پڑھی سلام کی آہستہ آہستہ، تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ایسے کسی نے کون نہیں ماری ہے۔ اب میرے تو پہلے توجہ نہیں تھی ان کی طرف، بزرگوں کی طرف، میں تو آگے ہی اس طرح دیکھ رہا تھا اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جب مجھے ایسے کونی لگی تو مجھے احساس ہوا کہ کسی نے کونی ماری ہے، پر میں اس سلام میں لگا ہوا تھا، توجہ نہ دی میں نے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد زور سے کونی لگی مجھے نا، اور یہ باقاعدہ یہ ہڈی جو ہے یہ چبھائی زور سے انہوں نے مجھے، اب بولے نہیں ہیں وہ، دیکھیں۔ پھر میں نے مڑ کے دیکھا ادھر، تو دیکھا بہت بڑا ماما انہوں نے ماشاءاللہ پہنا ہوا تھا، سفید داڑھی ان کی، تو وہ پھر میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے میرے کان میں ایسے سرگوشی کی کہ تم سلام پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھ رہا ہوں۔ فرمانے لگے جتنا آہستہ پڑھ رہے ہو مجھے پتہ ہے، پر تمہیں یہ نہیں پتہ کہ جتنا اونچا پڑھ رہے ہو یہ بھی بے ادبی ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ، اس سے بھی آہستہ پڑھو، دل میں پڑھو۔ میں نے دل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دربار کا ادب وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، یہ باتیں ضرور سمجھیے، یہ سمجھنے والی ہیں، بہت سے لوگوں کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے وہاں جانے کی۔ دیکھیے وہاں بہت سارے لوگ اس کو جالی کو یا مواجہ شریف کو چومنے کی کوشش بھی کرتے ہیں،
لوگ نہیں چومنے دیتے، وہاں جو پہرے دار ہیں چوکیدار ہیں وہ نہیں چومنے دیتے۔ اس پہ بھی اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ چونکہ ہم بریلوی لوگ ہوتے ہیں اور ہم عشق کے ساتھ چومتے ہیں تو وہ لوگ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے ہم کو چومنے نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کو نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اس دربار میں جاؤ تو قریب ہونے کی کوشش مت کرو۔ ظاہر ہے جب چومیں گے جالی کو تو قریب ہوں گے نا، تو وہ کیا فرماتے ہیں، اب دیکھیے بات سمجھنے کی ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ اب وجہ کیا لکھتے ہیں آگے وہ دیکھیے نا، اس کو سمجھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب ہونے کی کوشش مت کیا کرو، اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرو وہاں پر کہ میرے جو اعمال تھے ان کی وجہ سے مجھے تو اس دربار کی حاضری بھی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اپنے اعمال پر ایک دفعہ نظر دوڑا لینا، پھر اگر اپنے آپ کو اس قابل سمجھو کہ اتنے ہو تم کہ وہاں سنہری جالیوں کو چومو تو پھر نزدیک ہونا، اور اگر اپنے اعمال پہ نظر ڈالنے کے بعد تمہیں محسوس ہو کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، کہ یہی ان کا بہت کرم ہے کہ مجھے یہاں کی حاضری کی توفیق ہو گئی ہے، میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ مجھے یہاں آنے کی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، چہ جائے کہ میں آگے بڑھ کے تو اس جالی کو چومنے کی کوشش کروں، اتنا میں کہاں ہوں، ہمارے جسم گناہ گار، ہمارے ہونٹ گناہ گار، ان گناہ گار ہونٹوں کے ساتھ اس جالی کو چومنے کی کوشش کرتے ہو جا کر۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ بہت بڑا پیغام ہے اور بالکل صحیح بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں اپنی اپنی الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں۔ اسی سفر میں میں نے یہ منظر بھی دیکھا، اسی وقت جب ہم سلام پڑھ رہے تھے، سلام پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا کہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ جب سلام ختم ہو گیا تو میں آگے بڑھا باہر نکلنے کے لیے دروازے سے۔ اب میں دیوار سے جو آگے ہوا نا، تو پہلے تو یہ راستہ آگے سے بنا ہوا تھا، جو لوگ آ جا رہے تھے وہاں سلام پیش کرتے ہوئے نکلتے جا رہے تھے۔ جب ہم لوگ آگے ہو گئے، میں اور وہ بزرگ ترکی والے، تو اب پیچھے جگہ خالی ہو گئی تھی گزرنے کے لیے، ہم آگے ہو گئے تھے، تو ایک زوردار چیخ سنائی دی، بہت زور کی چیخ۔ حالانکہ وہ بات ہے کہ وہ وہاں پر آواز اونچی کرنی تو منع ہے، لیکن وہ چیخ کوئی بے اختیار چیخ تھی نا، وہ اختیار والی نہیں تھی، اس لیے اس پہ گرفت بھی نہیں ہو گئی یقیناً۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اتنی اونچی چیخ کس نے ماری ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے سے ایک اور بزرگ بھاگتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ جو لوگ سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتے ہیں، حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سلام پیش کرتے ہیں اور پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگ وہ جو پیچھے بزرگ جو پیچھے سے گزر رہے تھے نا وہ مواجہ شریف کی طرف، یعنی ایک تو یہ کہ قریب نہیں ہوئے تھے، پھر یہ کہ آہستہ نہیں گزرے تھے بلکہ بھاگ کے پیچھے سے گزر رہے تھے، اور گزرے کس انداز میں تھے، چیخ بھی ماری تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ مواجہ شریف اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف ہے، تو انہوں نے مواجہ شریف کی طرف اپنا چہرہ بھی نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے سلام پیش کیا تھا، بلکہ مواجہ شریف کی مخالف سمت قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا تھا اپنا، اور سیدھے بھاگ رہے تھے آگے، منہ اس طرف کیا ہوا ہے، اور اس طرف منہ کیا ہونے کے بعد بھی اپنا چہرہ رومال کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے ایسے۔ اب یہ کون سی حاضری ہے مجھے بتائیے؟ یہ وہ حاضری ہے، یعنی وہ بہت پہنچے ہوئے شخصیت تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ میرا چہرہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ حضور میرے چہرے پر نظر ڈالیں، اس لیے وہ حضور والی طرف چہرہ نہیں کر رہے تھے بلکہ قبلہ والی طرف چہرہ کرتے ہوئے گزر گئے تھے، اور اپنے چہرے کو رومال کے ساتھ بھی چھپایا ہوا تھا کہ میں اس قابل کہاں ہوں، میرا اس چہرہ اس قابل کہاں ہے کہ حضور کی وہ نورانی نظر میرے چہرے پر پڑے۔ یہ کیفیات ہے نا وہاں، ادب وہی بات ہے، یہ قرآن کریم میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو آواز بھی اونچی ہو جائے، ادب کی بات چل رہی تھی، حضور کی آواز سے اگر آواز اونچی ہو گئی تو آگے پھر نقصان کیا ہوگا، وہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا۔ آگے فرمایا کہ تم کو آگاہ کر دی ہے کہ میرے حبیب سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، دھیما رکھنا، اور اگر تم نے آواز اونچی کر دی میرے محبوب سے، یا میرے محبوب کو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح اگر بلا لیا، تو نقصان تمہیں کیا اٹھانا پڑے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، صرف ایک دفعہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز اونچی کر دی، یا اس کو ایک دفعہ اپنی طرح بلا لیا، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو
ایک دفعہ یہ حرکت کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ زندگی میں جتنے بھی اچھے اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے اسی وقت ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ پاک سکھا رہا ہے۔ کس کو سکھا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم کو سکھا رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو یہ کام نہ کرنا ہے، اے ایمان والو یہ ہمیں سکھا رہا ہے اللہ پاک یہ سارے آداب حضور علیہ السلام کے۔ پھر آگے دیکھیے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ آواز اونچی، یہ بھی صحابہ کرام میں بھی عجیب عجیب ہستیاں ہوئی ہیں۔ اب یہ جو آواز ہے یہ ہر آدمی کی ایک جیسی تو نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی آواز ویسے ہی نیچرلی دھیمی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیں، یہ مولانا یوسف صاحب ہیں، یہ راجہ شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کبھی اگر بجلی نہیں ہوتی ہے تو نماز کے دوران تکبیر کیا نہیں پڑ جائے تو ان دونوں کی آواز ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اللہ اکبر کرتے ہیں تو وہ پیچھے تک آواز جاتی ہے برآمدے تک۔ یہ قدرتی چیزیں ہیں نا، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے آواز، کسی کی اونچی ہوتی ہے، کسی کی دھیمی ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے جن کی آواز اسی طرح راجہ صاحب کی طرح بہت اونچی آواز تھی، یعنی وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے بلکہ آواز ہی اونچی تھی، نیچرلی اونچی تھی، جب بولتے تھے تو بہت اونچا بولتے تھے۔ اب یہ میں صحابہ کرام پہ آپ یقین کریں، قربان جائیں، کیا ان کی سوچ تھی، کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کا عشق تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو ورنہ سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب ان کی آواز تھی اونچی صحابی کی، یہ روتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو پتہ ہے میری آواز ویسے ہی اونچی ہے، تو میں اگر کسی وقت اونچا بول گیا تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے یہ آیت نہیں اتری ہے۔ وہ تو اس حوالے سے کہ جو آدمی خیال نہ رکھے، اس بات کا ادب کا خیال نہ رکھے، وہ اگر اونچا بولے گا تو اس کے اعمال ضائع ہوں گے۔ تم تو ادب کا خیال رکھتے ہو نا، تمہاری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے، اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو عجیب عجیب انداز ہیں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عرب میں چونکہ یہ رواج تھا نا کہ تہ بند زیادہ باندھتے ہیں، جس طرح احرام میں بھی وہ تہ بند کی چادر ہوتی ہے، ایک اوپر چادر کرتے ہیں اور ایک جس طرح سے اپنی زبان لنگ آخنے ہیں، لنگ بدی دی، تو تہ بند باندھتے تھے عرب میں زیادہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیٹ ہے نا، یہ نسبتاً تھوڑا بڑا تھا، تو یہ جب وہ تہ بند تھوڑی دیر باندھتے تھے نا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے ڈھلک جاتی تھی، پیٹ تھوڑا بڑا ہونے کی وجہ سے۔ وہ اب بھی ایسے ہوتا ہے، سلوار بھی ہم باندھتے ہیں تو کوئی اگر بڑے پیٹ والا آدمی ہو تو سلوار نیچے کی طرف کھسکتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تہ بند باندھتے تھے پیٹ پر تو وہ سرکتا رہتا تھا، تھوڑا تھوڑا نیچے ہوتا رہتا تھا۔ تو وہ حضور علیہ السلام نے جب مسئلہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ٹخنوں پر کپڑا ڈال کے چلتے ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام نے سخت الفاظ بتائے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح حاضر ہو گئے تھے بارگاہ میں، عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا تہ بند آہستہ آہستہ نیچے ہوتا رہتا ہے، تو میں تو جان بوجھ کے ٹخنے پر کپڑا نہیں ڈالتا، لیکن وہ سرکنے کی وجہ سے خود ہی میرے ٹخنوں پر کپڑا آ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ جس کے ٹخنوں پر کپڑا ہوگا، جس کی یعنی وہ اپنی زبانیں جیسے یہاں گٹے ننگے نہ ہو سن تو اس عذاب ہو سی، یا رسول اللہ ماں بھی عذاب ہو سی، میں تے جان بوجھ کے اپنے ٹخنے جڑے نے انہیں چھپاندا، آپ ہی کپڑا تلا ہو جلدا تھوڑا جہا میرے گٹے چھپ جلدے نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ ساری بات نیت کی ہوتی ہے، وہ تو اس حوالے سے ہے کہ جو تکبر کے ساتھ، جس کی نیت تکبر والی ہو اور اپنی شلوار کو اتنا لمبا رکھے کہ اس کے پاؤں پورے چھپے ہوئے ہوں۔ اس وقت میں ایسے بادشاہ بھی ایسے کرتے تھے، ان کے ایسے کپڑے ہوتے تھے، پھر بادشاہوں کی جو بیگمات ہوتی تھی ان کے ایسے کپڑے ہوتے تھے کہ وہ خود آگے جا رہی ہوتی تو کپڑا پیچھے گھسٹتا ہوا آ رہا ہو، تو وہ تکبر کی ایک علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو جو تکبر کرتے ہیں ان کے حوالے سے یہ آیت ہے، تم تکبر کے لیے تو نہیں کرتے ہو نا، تمہاری تو ویسے ہی تہ بند نیچے ہو جاتا ہے، اس لیے تمہیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو
بس وقت کافی ہو گیا ہے، میں حضور کے آداب ہی آپ کو بتا رہا تھا۔ اگلی آیت کا صرف میں ترجمہ کرتا ہوں، بس اس سے اگلی آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجئے۔ لوگ آتے رہتے ہیں درباروں پر، یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو ادب اب دیکھیے۔ بعض لوگ آتے تھے نا، بے وقت آتے تھے، حضور علیہ السلام کو اندر سے گھر سے باہر بلاتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیجئے۔ ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے یہ مسئلہ ہم حل کروا لیں۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہوئی تو مشکل پریشانی میں آتا ہے، ہر بندہ آتا ہے، ظاہر بات ہے۔ جب پتہ ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے تو آدمی آتا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے۔ تو وہ جب بھی کوئی آتا تھا تو وہ حضور کو باہر بلاتا تھا اپنے مسئلے کے لیے۔ اب حضور علیہ السلام کو بار بار کسی نہ کسی کا مسئلہ سننے کے لیے باہر آنا پڑتا تھا، تکلیف ہوتی تھی حضور کو، لیکن حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، انہوں نے کبھی منع نہیں کیا کہ اس طرح بے وقت مجھے نہ بلایا کرو باہر۔ اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں دے کے بار بار بلاتے ہیں، اکثرہم لا یاقلون، عقل ہی نہیں ہے ان میں، بے عقل لوگ ہیں وہ۔ یہ اللہ پاک آداب سارے سکھا رہا ہے نا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یاقلون، اکثریت ان میں ایسی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ نہیں بلانا ہے آپ کو باہر بار بار۔ تو پھر نہیں بلانا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیت اتاری، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، ان کو یہ چاہیے کہ باہر انتظار کریں یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی سے جس وقت چاہیں باہر نکلیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، چاہیے یہ کہ وہ باہر صبر کریں جب آ جائیں، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ اپنی مرضی سے باہر نکلیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ باہر جو آوازیں دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ صبر کیا کریں اور خود آپ ان کے لیے باہر آئیے، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کون آداب سارے سکھا رہے ہیں ہم کو؟ اللہ پاک سکھا رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے آداب، ان کی عظمت، ان کا مقام ہے ہی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد